الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی عطا فرمائی، جس کو اختیار کر کے ہم دنیا آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈائٹ پلان کی، کہ ہمیں کون سی خوراک ایسی استعمال کرنی چاہیے جس کو استعمال میں لا کر ہم اپنے ہیلتھ سٹیٹس کو بلٹ رکھ سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں، اور عام طور پہ کس طرح کی خوراک سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے جس سے ہمارا وزن بھی نہ بڑھے، دل کے امراض ہمارے کنٹرول ہو جائیں، شوگر کا اگر مرض ہے تو اس میں ہمیں فائدہ زیادہ ہو جائے، اور اسی طرح سے اگر کولیسٹرول کا ایشو ہے تو وہ کنٹرول ہو جائے، اور ہم کولیسٹرول اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں اور محفوظ بھی رکھ سکیں۔ اس کے لیے ہم مرحلہ وار ترتیب سے ایک شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈائٹ پلان ہم ان تمام مریضوں کے لیے دے رہے ہیں جن کا سٹیمنا کم ہے، جن کو چلتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، جن کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہے اور وہ دوائیوں پہ ہیں، اور شوگر کا مرض ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے، ایسے لوگوں کو کچھ عرصہ کے لیے جس کو آپ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ آپ ڈائٹ پلان 3 سے 4 ہفتے یہ رکھیے، اور اس کے بعد پھر آپ ڈسکس کریں، اپنی کیفیت بتائیں، اور پھر اس کے مطابق آپ فردر اپنے آپ کو مزید امپروو کریں۔ تو ڈائٹ پلان میں سب سے پہلے صبح خالی پیٹ آدھا چائے کا چمچ 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ آپ اس کو نگل لیجئے۔ کلونجی کو پیس کے بھی لے سکتے ہیں، اور کلونجی کو آپ جو ہے ہلکا سا دانتوں کے ساتھ چبا کے بھی لے سکتے ہیں، اور کلونجی ثابت بھی لی جا سکتی ہے۔ کلونجی کے حوالے سے آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے کہ آپ سے کہا گیا کہ آدھا چائے کا چمچ کلونجی آپ صبح خالی پیٹ لے لیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کلونجی جو ہے یہ بہت گرم ہے۔ میڈیکلی کلونجی اگر آپ آدھا چائے کا چمچ لیتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ تک آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی ہارمفل ایفیکٹ نہیں آتا، اور آپ قدرتی طور پر صحت مند رہنے لگتے ہیں۔ کلونجی کے استعمال کرنے سے آپ کو ابتدان میں کیا کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کے معدے کی تکالیف بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، قبض آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی قبض کو یکدم کلونجی توڑے گی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ لوز ہو جائے، لیکن رفتہ رفتہ آپ کی کلونجی کے استعمال سے آپ کی مجموعی طور پر جو قبض کی علامت ہے وہ کنٹرول ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے جب آپ کلونجی کو ریگولر یوز کریں گے، اور ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، تو یہ 4 ہفتے تک آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ کے اثرات کو دور کر دے گی۔ اگر آپ کو مسکولر پینز رہتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، تو آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، آپ کا معدہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری بیماریاں خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کا سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے اٹھیں تو آپ سب سے پہلے کلونجی استعمال کریں، اور 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ اپنا ناشتہ کریں۔ ناشتہ میں 1 پیالہ جو کا دلیا لے لیجئے، یا 2 عدد سیب لیں اور 1 کپ نیم گرم دودھ پی لیجئے، یا پھر آپ اس کے علاوہ اگر کوئی ناشتہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ہلکی سی چپاتی لیں، اس کے ساتھ آپ انڈے چاہے وہ ہلکے سے فرائی کر کے لیں، یا آپ جو ہے وہ ابلا ہوا انڈا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ چائے اگر آپ نوش فرماتے ہیں تو اس میں چینی شامل نہ کریں، بغیر چینی کے آپ چائے کو استعمال کریں۔ اب آپ کو اپنے ناشتے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں۔ دن 10 سے 11 بجے یا 12 بجے کے لگ بھگ آپ مٹھی بھر مختلف قسم کے نٹس، جس میں پستہ، بادام، کاجو، چند دانے کشمش، اور کچھ مقدار جو ہے بھنے ہوئے چنے، یہ مٹھی بھر آپ ہی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں
तो 5 दाने बादाम, 5 काजू, 1 दाना अखरोट और 5 दाने पिस्ता, 5 से 10 दाने किशमिश के और तकरीबन 50 ग्राम के करीब या 30 ग्राम के करीब भुने हुए चने, ये आप इस वक्त ले लीजिए। उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। ये आप 10 से 11 बजे 12 बजे आप ये चंद एक मेवाजात इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश की जगह एक और मेवा है जिसका नाम है जरशक। ये आपको पंसार से आसानी से मिल जाएगा। ये काली किशमिश के नाम से मशहूर है। बिल्कुल छोटा सा दाना होता है, काली मिर्च की तरह का इससे मिलता जुलता ये मेवा है। काली मिर्च तीखी होती है, ये उतना ही ज्यादा मीठा होता है। 10 से 12 दाने 15 दाने आप अगर मेवाजात में ये शामिल करें और इसे इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल में रखने के साथ आपकी बिनाई बेहतर हो जाएगी, नजर आपकी ठीक हो जाएगी और आंखों के कई जुमना अमराज आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप इससे काफी ठीक हो जाएंगे। दोपहर खाने में आप 1 चपाती लीजिए और कोई भी सालन बेहतर होगा कि अगर वो शोरबा वाला सालन हो जिसमें शोरबा ज्यादा हो और उसमें आप 1 चपाती को आप जो है उसमें कूट के उसकी सुरीद बना के उसे इस्तेमाल करें। अगर चपाती आपके लिए इस वक्त मैसर नहीं होती तो आप जो है अगर तंदूर से लेना चाहते हैं तो फिर बेहतर होगा कि आप पतली रोटी एक इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि नान से अवॉइड करना शुरू करें और इसके साथ आप जरूर बजरूर 1 प्याला सलाद इस्तेमाल करें और सलाद के अंदर आप सारी कच्ची सब्जियां जो खाई जा सकती हैं उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सलाद में आप किसी एक फ्रूट को भी शामिल कर सकते हैं और इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सलाद इस्तेमाल करनी है और आपको लाजमी फीकी ही लेनी है। आप उस पे स्पाइसेस डालना चाहे, उस पे नमक डालना चाहे, अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक उस पे नमक डाल सकते हैं, उस पे काली मिर्च का छिड़काव कर सकते हैं, उसमें हल्की फुल्की हरी मिर्च डाल सकते हैं। अगर आप चाट मसाला भी डालना चाहते हैं तो उसका भी इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि आपकी चिकनाई जो है वो बॉडी के अंदर कदरे कम चली जाए, जो कि आपकी बॉडी को जरा हेल्दी रखेगी और आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका टीजी लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और इससे आपकी सांस फूलने की शिकायत रफा होना शुरू हो जाएगी। असर के वक्त में 1/4 टीस्पून हल्दी 1 कप दूध के साथ आप नोश फरमा लीजिए। इसे दूध में मिक्स करके भी लिया जा सकता है और बराह रास्त अगर आप जो है वो इसको फाँक लें, मुंह में रखें और पानी के साथ या दूध के साथ इसको निगल लें तो वो भी इस तरह से ही बेहतर है। और अगर आपको दुश्वारी होती है, इसके जायके से कोई इशू महसूस होता है तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जो है वो 1/4 टीस्पून हल्दी, इसको आप ये तकरीबन मिकदार के एतबार से 1.5 ग्राम मिकदार बनती है। इसको आप 2 कैप्सूल्स के अंदर फिल करके वो कैप्सूल पानी के साथ निगल लें, इनटेक कर लें, तो इससे भी इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 1/4 टीस्पून हल्दी रोज़ाना असर के वक़्त में 1 कप दूध के साथ ले लीजिए। रात के खाने में बेहतर होगा कि उस वक़्त में आप, जैसा कि आजकल मौसम है और आसानी भी है, आप 1 टुकड़ा फिश का ले सकते हैं और उसके साथ आप सलाद लाज़मी ले लीजिए और कभी चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 आध पीस आप चिकन का ले लीजिए, 1 आध पीस कोई कबाब का ले लीजिए। कोशिश कीजिए रात के वक़्त में आप गंदुम इस्तेमाल ना करें और अगर आप चपाती इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो गंदुम की बजाय जौ की रोटी इस्तेमाल की जाए, तो इससे आपको मजमूई तौर पे बहुत फायदा होगा। सुबह और शाम में 30 मिनट जरूर बजरूर आप जो है वो तेज वॉक करें, तेज चलें और दिन भर के अंदर पानी का इस्तेमाल आप जो है वो 12 से 14 गिलास रखें, यानी कि तकरीबन आपको 2 से 2.5 लीटर पानी पूरे दिन के अंदर आपको पीना है। इस
سارے پیٹرن کو آپ 4 ہفتے تک کنٹینیو کریں، 4 ہفتے آپ اسی پیٹرن کے ساتھ چلیں، اور اس 4 ہفتے کے اندر اس روٹین کے ساتھ چلیں، اور اس سے مجموعی طور پہ آپ کی سانس پھولنے کی شکایت ٹھیک ہو جائے گی، کولیسٹرول لیول آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، جسم کے اندر دردیں، تھکاوٹ یہ بہتر ہو جائیں گی، آپ مجموعی طور پہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس ڈائٹ کا تعلق اپنی آپ کے صحت کے معیار کو بلند کرنے کے ساتھ ہے، اس ڈائٹ کا تعلق آپ کے وزن کو کم کرنے کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورے 1 مہینے کے اندر تقریباً 2 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کا وزن کم ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کا بہت زیادہ پاؤنڈز میں وزن کم ہونے لگے، آپ بہت زیادہ بلکی باڈی سے شرنک ہونے لگے، ایسا شاید نہیں ہوگا، لیکن اس ڈائٹ کو اختیار کرنے سے مجموعی طور پہ آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی قوت مدافعت بڑھنے لگے گی۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اس ڈائٹ کے ساتھ کہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو اصلی گھی 1 ٹیبل سپون 1 کپ دودھ کے اندر مکس کر کے آپ کسی ایک وقت میں نوش فرما لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی یہ ویکنس کور ہونا شروع ہو جائے گی۔ 4 ہفتے تک آپ اپنے اس ڈائٹ پلان کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ ہم آئندہ کے کسی پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ موٹاپا کے لیے کون سی ڈائٹ ہونی چاہیے، کس طرح کی ایکسرسائز ہونی چاہیے، اس کو ضرور شیئر کریں گے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سہل اور آسان بنا سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں۔ اللہ جل شانہ ساری مسلم امہ کے اوپر سے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں خیر خائی کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔